اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا حسین اور دلچسپ عنوان ہے نماز کی روح کیا ہے۔ اس عنوان ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جس بات میں وزن نہ ہو، جس جسم میں روح نہ ہو، وہ ہوتے ہوئے بھی رائیگاں ہے۔ جس جسم میں اگر روح نہ ہو تو وہ جسم مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اور جو نماز روح نماز سے غافل ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہے۔ وہ نمازیں جن نمازوں میں خشوع اور خضوع نہ ہو وہ قابل بارگاہ خداوندی نہیں۔ ظاہری نیم ملا یہ کہیں گے کہ نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اللہ نہیں کہتا کہ اتنی گہرائی میں جاؤ۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کہنا ہے بس اور گمراہ مت کیجیے، امت محمدیہ کو اور گمراہ مت کیجیے، بس کیجیے وہ نصیحتیں جو نصیحتیں عمل سے خالی ہیں۔ عزیزان محترم، ہر بات، ہر تنقید ہم امام پر ہی نہیں کریں گے بلکہ مقتدیوں پر بھی کچھ فرض ہے۔ کم سے کم اپنے امام کی شناخت کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں کیا واقعی وہ قابل امامت ہے۔ امام وقت کم سے کم 10 باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کم سے کم یہ 10 باتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وقت سحر خواب اور غفلت سے نجات پانے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر حالت میں نماز فرض ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن شریف قانون قرات سے پڑھنے والا چاہیے، اور وہ جو قرات پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے کم سے کم اس کے معنی جاننے والا چاہیے۔ نمبر 5، علم فقہ سے واقفیت رکھنے والا چاہیے۔ نمبر 6، سنت و نفل شوق سے پڑھنے والا چاہیے۔ نمبر 7، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا چاہیے۔
نمبر 9، چاپلوسی، چغل خوری، بڑھائی، غیبت، فساد وغیرہ ناجائز حرکتوں سے باز رہنے والا چاہیے۔ نمبر 10، یتیم، بیوہ، اپاہج اور عمر دراز لوگوں سے محبت رکھنے والا چاہیے۔ اس کے علاوہ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت میں رہ کر معمولی سی غلطی سے بھی دل بیزار ہوتا ہو اس کا، اس طرح سے چاہیے، یعنی تزکیہ نفس کیا ہو۔ اس امام نے تزکیہ نفس کیا ہو۔ 5 قبلے کیا ہے اس سے واقفیت رکھتا ہو، 5 محراب کی جانکاری رکھتا ہو، مومنوں کے 5 اعمال اور فاسقوں کے 5 اعمال جانتا ہو، 5 ہنر، تیز عمل، دور اندیش، صاف ستھرا، اخلاق و اخلاص کا پیکر ہو، شریعت اور طریقت میں رہ کر معرفت اور حقیقت کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہو۔ ان الصلاۃ تنہی فحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب نمازی اپنے پروردگار کو جانتا ہو، روبرو اس کو دیکھتا ہو، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہو، ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہو، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو دیکھتا ہو۔ جس کی نگاہ حسن ازل کی نگاہ سے مل جاتی ہے، وہ نمازی اپنے آپ کو صرف بارگاہ خداوندی میں پاتا ہے، پروردگار کے روبرو پاتا ہے۔ وہ رہتا تو مسجد میں ہے، سر تو جھکاتا مسجد میں ہے، لیکن اس کا سجدہ عرش عظیم پر ہوتا ہے۔ خوشخبری ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اور جس کی نمازوں میں غیر اللہ کا ذکر یا غیر اللہ کا تصور آ جائے، وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ نماز اگر زندہ دلی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو ہر نمازی پر فرض ہے کہ پہلے وہ حیات النبی کو سمجھے، کیونکہ حیات النبی سمجھ میں آئے گا تب اللہ کے جلوے دکھائی دیں گے۔ کیونکہ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مرآت الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں، میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ وَمَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، اور جس نے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یعنی اے اللہ کے دیدار کے طالبوں، نکل پڑو حیات النبی سمجھنے کے لیے، کیونکہ حیات النبی سمجھے بغیر آپ کا خشوع اور خضوع ادا نہیں ہو سکتا، آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس طرح کہ نماز پڑھو اللہ کو دیکھ کر، نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسی نہیں پڑھ سکتے تو ایسی پڑھو جیسے تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، مگر یہ ایمان دوسرے درجے کا ہے۔
اول درجے کا ایمان یہ ہے کہ نماز دیکھ کر پڑھی جائے۔ جو لوگ طلب رکھتے ہیں کہ ہم کو نماز اللہ کو دیکھ کر پڑھنی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ وجہ تسمیہ کا محتاج ہے۔ یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رسی کیا، کسے کہا گیا اللہ کی رسی، جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ کچھ نیم ملا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی نماز ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں، اب ہمارا یہ سوال ان سے ہے جو نماز کو اللہ کی رسی بتاتے ہیں۔ حکم قرآن یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی اگر نماز ہے تو فجر پڑھ کر ظہر تک کیا انسان کو دنیا میں مبتلا ہو جانا چاہیے؟ ظہر سے عصر تک کیا اس کے اعمالوں کے دفتر کو بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، یہ 5 وقت جو نمازیں ہیں یہ حکم شریعت ہے۔ نماز پنجگانہ آپ پر وقتی فرض ہے، جو پڑھ کر آپ کو پھر بھی غافل نہیں رہنا ہے، کیونکہ نماز مرتے دم تک معاف نہیں۔ وقتی نماز تو آپ مساجدوں میں جا کر کے ادا کر لیتے ہو، لیکن وہ مسجد جو آپ کے دل میں پوشیدہ ہے، آپ کے جسم میں ہے، اس مسجد میں نماز کون ادا کرے گا؟ کیا اسے ویران ہی رکھنا ہوگا؟ حدیث شریف ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومنوں کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے ایک زندہ دل مرشد کامل کے نسبت کی ضرورت ہے، جو خود بھی زندہ دل ہو اور اس مرید کے دل کو بھی زندہ دل کر دے جو مرید بننے جا رہا ہے، اور اسے شریعت کے دائرے میں بروئے شریعت علم طریقت سے آشنا کرے، معرفت سمجھائے، حقیقت سمجھائے۔ کیونکہ حدیث شریف ہے لا یقبل اللہ عبادت العبد کلھا معرفت اللہ تعالی، لا یقبل اللہ عبادت العبد، نہیں قبول کرتا اللہ اس کی عبادت، کلھا معرفت اللہ تعالی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ مرشد کامل کی نسبت دل کو جلاتی بھی ہے، مردہ دل کو وہ زندہ کر دیتی ہے، ایسی نسبت ہوتی ہے مرشد کامل کی، اور اللہ کی پہچان بھی کراتی ہے، اللہ کی معرفت کراتی ہے۔ بے شک نماز فرض ہے، لیکن اس سے پہلے فرض ہے معرفت، کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو کیا وہ نماز قابل بارگاہ خداوندی ہوگی؟ علماء ظاہر سے ہماری التجا ہے، بس
اور گمراہ مت کیجیے، لوگوں کو حق کی تعلیم دیجیے، حق سے آشنا کیجیے۔ مولا کریم ہر صاحب تحقیق کو مرشد کامل کے دامن سے وابستگی عطا فرمائیں اور ہر صاحب تحقیق کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔